السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہیں تو ہندوستان کی ریاست پنجاب کے شہر بھٹنڈہ شریف میں حضرت خواجہ ابو رضا زبیر بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے آستانے پر ہم آئے، اور یہ جو آپ کو پیچھے دکھ رہا ہے یہ حضرت بابا رضا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانے کا گیٹ ہے۔ یہ پھول وغیرہ کی دکان لگی ہے۔ حضرت بابا حاجی رضا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب بچپن میں حضور آپ تجارت کرتے تھے، اور تجارت کرتے ہوئے جو ہے تو آپ جو ہے تو جب عرب گئے تو مکہ شریف میں حضور کے بچپن میں آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس وقت مکہ شریف میں بہت بارش ہو رہی تھی، اور حضور علیہ السلام کو آپ نے جو ہے تو ایک نالا تھا، یعنی حضور علیہ السلام اس پر سے پار نہیں ہو پا رہے تھے، یعنی حضور کی بہت کم سنی تھی مگر بڑے خوبصورت تھے سرکار دو عالم۔ وہ چہرہ بابا حاج رضا رتن ہندی کو یاد تھا، اور پھر جو ہے تو بعد میں جو ہے تو اس چہرے کو آپ نے دھیان میں رکھا، اور جب واقعہ شق القمر ہوا تو آپ نے اسی جگہ سے واقعہ شق القمر کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے تو ان کو بچپن کا واقعہ یاد دلایا۔ پھر بابا نے جو ہے تو وہیں سے آپ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت کا نام جو ہے تو زبیر رکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ہم نام پہ۔ ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی ہے جان کے کہ حاجی بابا رتن جو ہے ان کا لقب، ان کی کنیت ابو رضا ہے، اور ان کا پہلے نام تھا رتن، اور پھر بعد میں سرکار دو عالم نے ان کا نام زبیر رکھا تھا۔ اور جو ہے تو یہ آستانہ مراجع الخلائق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کی عمر 700 سال ہوئی، یعنی ہندوستان کا سب سے پہلا آستانہ اگر کوئی ہے، سب سے قدیم آستانہ تو یہی آستانہ ہے نا، کیونکہ ہم اپنے اولیاء اللہ کو زندہ جانتے ہیں، اور یہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول ہیں۔ اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ نے خلافت اجازت عطا فرمائی، یعنی اس ترک سے آپ صحابی ہیں، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ یہ درگاہ کے بازو کی جو مسجد ہے یہ اس کا صحن ہے، یعنی مسجد ہے جہاں پہ نماز ہوتی ہے۔ اور یہ آستانہ جو ہے تو دیکھیے اب اس پہ کنسٹرکشن کا یعنی جو ہے تو رنگ بھی صحیح سے نہیں ہو رہا ہے نا۔ پنجاب وقف بورڈ جو ہے تو اس طرف دھیان نہیں دے رہا ہے، اور یہاں پہ پنجاب وقف بورڈ کا یعنی آفس ہے، اور ہم جب یہاں رات میں آئے تو ان لوگوں نے کوئی انتظام نہیں تھا ان کے یہاں پہ رکنے کا، رہنے کا، ہے نا۔ ہم جو ہیں تو پتہ پوچھتے آئے، کیونکہ ہم فرسٹ ٹائم آئے تھے۔ تو یہ جو گرودوارہ جو دکھ رہا ہے، آپ کبھی بھی آؤ تو اس گرودوارے میں رکیے، یہاں پر فریش ہوئیے، فریش ہونے کے بعد درگاہ میں آئیے، ہے نا۔ یہ وقف بورڈ سے اچھا یہ گرودوارہ ہے نا، یہاں پر عزت احترام بھی ہوگا آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ میں جو ہے تو یہاں پہ چند مزارات بھی ہیں جو سرکار کے ساتھ میں تھے۔ حاجی ابو رضا بابا رتن ہندی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، آپ کا نام زبیر تھا۔ اور جو ہے تو یہ مسجد جو ہے تو نماز پڑھنے کے لیے، عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے، ہے نا، اس کو جو ہے تو رضیہ سلطانہ جو تھی انہوں نے تعمیر کرائی تھی، ہے نا، یہ والی مسجد۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے تو حاجی بابا رضا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے، یعنی جب حاجی بابا رضا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوبارہ مکہ گئے واقعہ شق القمر کے بعد، تو یہ اونٹنی جو ہے تو سرکار دو عالم نے جو ہے تو بابا رضا رتن ہندی کو گفٹ کی تھی۔ اب یہ اونٹنی بھی دیکھیے، ان کی بھی قبر ہے اونٹنی کی، اور یہ بھی شعار اللہ بن گئی ہے ماشاءاللہ، ہے نا۔ اس سرکار دو عالم نے یہ اونٹنی کو دیا تھا، اور جو ہے تو اب یہ شعار اللہ ہو گئی، اللہ کی ایک نشانی ہو گئی ہے نا۔ یہ اونٹنی کی قبر ہے۔ اور اب جو ہے تو ہم بابا رضا رتن ہندی، اب دیکھیے آستانہ اس وقت کے حساب سے آج دیکھیے نا کتنا زیر زمین چلا گیا آستانہ، اتنا اندر ہے۔ یہاں سے پوری 9 سیڑھیاں ہیں، ہے نا، میرے ساجن کے نام کی، حضور سرکار کلاں کے نام کی۔ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8، اب 9ویں پر قدم رکھے تو سرکار بابا رضا رتن ہندی کی زیارت اور قدم بوسی ہوتی ہے۔ حضور سب کا سلام و قدم بوسی قبول فرمائیے اپنی بلند بارگاہ میں۔
تقاضا ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو، ہماری جیت و ہار تم سے ہے، یہ سرکار کا پیتانہ ہے اور یہ سرانہ ہے۔ حضور سب کا سلام اور سب کی قدم بوسی قبول فرمائیے، ہماری دعاؤں میں سب کا حصہ لگے، جو لوگ بعد میں ویڈیو دیکھیں ان پر بھی کرم فرمائیے، اور سب کو حضور اپنے آستانے کی زیارت نصیب فرمائیے، کرم فرمائیے۔ تقاضا ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو، ہماری جیت و ہار تم سے ہے۔ آپ تو مخدوم صاحب جہانگیر سمنانی کے بھی پیر و مرشد ہیں، حضور کرم فرمائیے، سب کا بھلا فرمائیے، سب پہ خیر ہو، سب پہ کا بھلا ہو۔ اللہم فتحنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اب یہ یہاں پر پوری جالی لگا دی ہے نا، اب قدم بوسی بھی آدمی نہیں کر سکے، ہے نا۔ یہ علمائی انداز کی وجہ سے ہم لوگ سجدہ تعظیمی کرنے سے بھی رہ جا رہے ہیں، ہے نا، بڑی مشکل سے آستانے کے اندر گلاب کو ہاتھ لگا پا رہے۔ تو یہ بھی ایک یعنی یہاں پر وہ ہے، بہرحال آتے نہیں ہیں ہمارے خوش عقیدہ مسلمان اتنی دور تک کا، ہم پہلی ٹائم آئے اتنی زیارتیں کرتے ہیں، سرکار کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت ابو رضا خرقہ تابعیہ جو ہے، یعنی کہ حضرت خواجہ ابو رضا یعنی بابا ابو رضا ہندی کے خلیفہ جو ہیں شاہ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ہے نا، جو کہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد بزرگوار تھے سید ابراہیم، ان کے وزیر تھے اور ماموں بھی تھے، ہے نا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ماموں بھی تھے۔ اور یہی یعنی شاہ علاء الدولہ سمنانی سید علی ہمدانی امیر کبیر کے بھی پیر و مرشد ہیں نا، جن کو علی ثانی کہا جاتا ہے۔ تاجکستان کشمیر میں آپ کا آستانہ ہے، قطب کشمیر کہا جاتا ہے نا، اور آپ کا آستانہ تاجکستان ختلان میں ہے نا۔ اور جو ہے ہمارے یہاں کا یہ جعلی چائنا سید امین القادری جو ہے، سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو جو ہے تو یہاں بتا رہا تھا، کیا کہتے ہیں، پاٹنہ شریف میں، معاذ اللہ استغفر اللہ، سید سادات نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو، جبکہ سید علی ہمدانی جو ہیں تو شاہ علاء الدولہ سمنانی کے خلیفہ تھے، ہے نا۔ اور جو ہے تو ان کا آستانہ وہ 3 مرتبہ کشمیر آئے اور آخری مرتبہ یعنی افغانستان میں آپ کا پردہ ہوا، پھر آپ کو جو ہے تو تاجکستان ختلان میں لے جا کے آپ کی تدفین ہوئی، ہے نا۔ تو حضرت حضرت ابو رضا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہیں بابا رضا رتن ہندی، انہوں نے جو ہے تو اپنا خرقہ خلافت شاہ علاء الدولہ سمنانی کو دیا، پھر انہوں نے حضرت نور الدین شیخ عبد الرحمن اسفرائی کرکھی کو دیا، اور ان کو ان کے شیخ احمد خرقانی کو پہنچا، اور شیخ علی لالا رحمۃ اللہ علیہ ان سے یعنی شیخ احمد خرقانی سے شیخ علی لالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خرقہ پہنچا، اور شیخ علی لالا جو ہیں اور ان کو حضرت ابو رضا زبیر حاجی رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرقہ پہنچا تھا، ہے نا۔ یعنی شیخ علی ابو رضا جو ہیں یہ حاجی بابا رتن ہندی کے خلیفہ ہیں، اور پھر ان کے خلیفہ یعنی ہوتے ہوئے یعنی سلسلہ شاہ علاء الدولہ سمنانی سے مخدوم صاحب تک کا، انہیں 2 طرقوں سے مخدوم صاحب سے تو آپ کے ڈائرے کے ملاقات رہے، ڈائرے کے بھی خرقہ ملا اور ایک دوسرا خرقہ بھی ملا، اور شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی لالا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کو 114 مشائخ سے خرقہ خلافت عطا ہوا تھا، ہے نا، 114 مشائخ سے خرقہ خلافت عطا ہوا تھا، اور 113 آپ کا جب وصال ہوا تو 113 خرقے برآمد ہوئے، ہے نا۔ یہ واقعہ جو تو صاحب اشرفی میں جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49 پہ ہے کہ یہ سرکار آپ کو وصال کو 113 خرقے برآمد ہوئے، اور 114واں جو خرقہ تھا یعنی ایک خرقہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھوں میں سے ایک کنگھا تھا، یعنی اس کے اندر جو ایک آثار مبارک تھا وہ حضور علیہ السلام کا کنگھا تھا، جو اس ضعیف کو صحابی رسول حاجی ابو رضا زبیر بابا رتن ہندی سے حاصل ہوئی، مخدوم سمنانی مرتبہ تابعیت کو پہنچے۔ حضرت بابا حاجی رضا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرس مبارک 8 ذی الحجہ کو ریاست بھٹنڈا میں ہوتا ہے نا۔ آپ کے پہلے سجادہ نشین حضرت شیخ ہدایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہے نا، اور آپ نے جو ہے تو ان کو اپنے زمانے میں آپ کے انتقال سے پہلے نے حضرت بابا کی عمر تو انہیں 700 سال تھی، اپنے انتقال سے 6 برس پہلے جو ہے تو شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا سجادہ مقرر کیا، ہے نا۔ 7 ذی الحجہ 1343 ہجری میں
ریل سے سفر کرتے ہوئے حضور اشرفی میاں یہاں آئے اور انہوں نے جو ہے تو ایک غزل یہاں پہ لکھی تھی. میں حضرت کے پیتانے کھڑے ہو کے وہ غزل پڑھتا ہوں حضور اشرفی میاں کی، اور میرا بھی مدعا اسی میں پیش ہے کہ اے صاحب ختم رسول حاجی بابا رتن، آپ آیا ہے در پہ ایک آپ کا ایک خستہ رنج و محن، تم سے میرے جد کو ملا خرقہ رسول، مجھ کو بھی کچھ کر دو عطا، بگڑی میری سب بن جائے، بگڑی میری سب بن جائے، دربار سے تمہارے اپنے دامن نہیں بھیجیے، مٹ جائے اب دل سے میرے، اپنے دامن کو خالی نہیں بھیجیے، مٹ جائے اب دل سے میرے سارے خیال معاون، للہ اس مے خانے سے مرحمت ہو وہ جام، مل جائے عرفان خدا کھل جائے ہر شب سر و علن ہوں سلسلے میں آپ کے، گو ہوں غریب و بے نوا، ادنا توجہ سے ہو سکتا ہے ابھی قطب زمان، کب تک رہوں غم سے تپاں، میں ہوں ضعیف و ناتواں، در پہ ہے روز شب میرے آزار چرخے کوہن، وہ مبتلائے درد غم اعدا کے دست جور سے، گھیرے ہیں چاروں سمت سے حساد کے شر و فتن، در پہ تمہارے اشرفی جز اشک و غم کیا نظر کرے، ہاں ہو اگر مقبول تو حاضر ہے یہ سب جان و تن، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک اہل بیت رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب الزمان شأن اللہ، السلام علیک یا صحابی رسول حضرت ابو رضا زبیر بابا رتن ہندی شأن اللہ، اللہم السلام علیک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی شأن اللہ و جملہ، السلام علیک عبد الرزاق نور العین و جملہ اولاد نور العین و سید محمد مختار اشرف سرکار کلام مرشد پاک شأن اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آستانے میں یہاں بھی کئی قبور ہیں اور پھول وغیرہ جو ہے بڑی مشکل سے انہیں نکالا جا سکتا ہے، سندل وغیرہ کے لیے بھی ہاتھ ڈالنے کی جگہ نہیں ہے، انہیں کہاں سے ہاتھ ڈالا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا. سندل نکالنے کے لیے چادر بھی جو ہے تو اس طریقے سے چڑھائی ہے. بہرحال جو ہے تو یعنی کہ اس طرف یعنی اتنی توجہ نہیں ہے، ایسی اسی تو لگا دی ہیں صرف نام کے لیے. بہرحال جو ہے تو جہاں تک یعنی کہ دوسرے بھی لوگ آئے تو یہاں کا جو لوگ ہیں یہ مس گائیڈ کرتے ہیں ہے نا، یعنی کہ اہل سنت والجماعت کے مولائی لوگ جب یہاں آتے ہیں تو ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں بابا کے تعلق سے. تو میں زیادہ سے زیادہ ہمارے مولائیوں سے حلالی موالی لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ سرہند شریف آئیں اور کلیر شریف آئیں وہ لوگ ضرور اس آستانے کی بھی زیارت کریں. یہ آستانہ بڑا مراجع الخلائق آستانہ ہے، ہندوستان کا سب سے پہلا آستانہ ہے نا. تو اس آستانے میں ضرور آئیں، حاضری دیں. سرکار ہم سب کی حاضری حضوری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پیر مرشد سید محمد مختار اشرف سرکار کلاں مرشد پاک مرشد اعظم کے طفیل میں ہماری حاضری حضوری کو یا حاجی بابا ابو رضا رتن ہندی زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. ہماری حاضری کو، ہماری قدم بوسی کو، ہمارے سلام کو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب کا بھلا ہو، سب پہ خیر ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آستانہ حاجی بابا ابو رضا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو کہ پنجاب کے شہر بھٹنڈا میں ہے نا. یہ صحابی رسول ہیں اور ہندوستان کا سب سے پہلا آستانہ ہے. آپ کی عمر 700 برس تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضور ہماری گستاخیوں کو معاف فرمائیے، کمیوں کو معاف فرمائیے، کرم فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حضرت سید محمد علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ علاء الدولہ سمنانی، یہ بزرگ جو ہیں ان کے اوپر کے بزرگ ہیں حضرت علی لالا رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حاجی بابا رتا رزن حاجی بابا
ابو رضا رتن ہندی کے خلیفہ ہیں، ہے نا. تو سلسلہ نظامیہ کلیمیہ جو ہے، یعنی کہ حضرت نظام الدین اورنگ چشت والا سلسلہ، اور حضرت فخرالدین فخر جہاں والا سلسلہ، حضرت مولانا کلیم اللہ شاہ جان بادی والا سلسلہ، یہ جو سلسلہ ہے، اور حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ والا سلسلہ، حضرت حافظ محمد علی خیر آبادی اور مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ کا سلسلہ، اس سلسلے سے بھی جو ہے تو یہ اوپر کے بزرگ یعنی ہیں، ہے نا. کیونکہ سید علی لالا رحمۃ اللہ علیہ کو 114 بزرگوں کی خلافت تھی، اس میں سے ایک خلافت یہ بزرگوں کی بھی خرقہ خلافت حاصل تھی. تو سلسلہ قادریہ کے توسل سے یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ مرزائیہ توکلیہ کے بھی بزرگ ہیں. حضرت خواجہ ابو رضا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں، اور آپ کی عمر 700 سال ہوئی، ہے نا. اور یہ ہندوستان کا سب سے پہلا آستانہ ہے، سب سے پہلی بارگاہ ہے نا. تو سلسلہ مرزائیہ میں بھی اس سلسلے کا فیض جاری ہے. یہ آستانہ پنجاب کے اندر جو ہے تو بھٹنڈا میں پڑتا ہے. یہ آستانے کا انٹرنس گیٹ ہے بھٹنڈا پنجاب میں اور یہ آستانہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.